الکریم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکرم لکھنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک سٹوری سنائیں گے ایک ایسے بچے کی جو بالکل ایک نارمل بچہ تھا اور کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی ٹیچر نے کیا کہا اور اس بچے نے پھر کیا تہیہ کیا، اور آج وہ بچہ کس مقام پہ ہے، ہم آپ کو وہ سٹوری سنائیں گے۔ 6 یا 7 کلاس کا بچہ ہے اور دو بچے آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، جیسے دو بچے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں آتی ہے اور بچوں کو ڈانٹتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے۔ اب بچے تھے، بچے گھبرا گئے، تو ایک بچے کو ٹیچر نے کھڑا کیا کہ بتاؤ بھائی یہ آپ کے کان میں کیا کہہ رہا تھا، تو وہ بچہ رونے لگا اور پریشان ہو گیا۔ ٹیچر نے دوسرے بچے کو کھڑا کیا اور اسے پوچھا کہ تم بتاؤ یہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا، تو اس نے روتے ہوئے کہا ٹیچر جی یہ بچہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑا ہو کے کتابیں لکھوں گا۔ تو اس ٹیچر نے تھوڑا منہ چڑھایا اور کہا کہ تم کتابیں لکھو گے، کیونکہ وہ بچہ نارملی کلاس میں بڑا ابسینٹ رہتا تھا اور اتنا ذہین بچہ بھی نہیں تھا۔ تو ٹیچر نے کہا کہ کیا تم کتابیں لکھو گے، تو اس بچے نے تہیہ کیا کہ ہاں میں کتابیں لکھوں گا۔ تو وہ بچہ خیر پڑھتا رہا، اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی کہ اب میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی کرنا۔ اس کے بعد وہ بچہ اسکول بھی ریگولر آنا شروع ہوا اور اس نے پڑھنا بھی شروع کیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا، 9th کلاس ہوئی، 10th کلاس ہوئی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ 9th کلاس میں وہ میتھ کے کوشچن کر رہا تھا، اور کوشچن کرتے کرتے اس کے ٹیچر نے اس کو بلایا اور کہا کہ قاسم تم کر سکتے ہو۔ تو وہ جملہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اب اس نے روزانہ گھر جا کے میتھ کے کوشچن کرنا شروع کیے، اور اس نے یہی سوچنا کہ میرے استاد نے مجھے کہا کہ شاباش قاسم تم کر سکتے ہو، اس کا مطلب ہے میں میتھ کے سوال کا حل کر سکتا ہوں۔ اس نے آگے پریکٹس کرنا شروع کی، اور پریکٹس کرتے کرتے ایک دن وہ اس قابل ہو گیا کہ اس کے 9th میں میتھ میں بہت اچھے مارکس اس نے حاصل کیے۔ اسی طرح 10th کلاس ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ FSC اور اس کے بعد انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ بنا۔ ناظرین کرام، پھر وہ وقت بھی آیا جب اس بچے نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا، تو اسے اپنے ٹیچر کا کہا ہوا وہ جملہ ابھی تک یاد تھا کہ کیا تم کتابیں لکھو گے۔ تو خیر اس نے لکھنا شروع کیا، اور آج وہ بچہ الحمدللہ 1 2 یا 3 کتابوں کا مصنف نہیں ہے، کم و بیش وہ 10 سے 12 13 14 کتابیں لکھ چکا ہے، اور اس کی فاؤنڈیشن میں آج بے شمار کتابوں کا ترجمہ جو ہے وہ چھپ چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، میری مراد وہ بچہ جو تھا وہ آج دنیا اس کو قاسم علی شاہ صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ قاسم علی شاہ صاحب کی بچپن کی سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے، اور دیکھیں یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں یہ ضروری نہیں کہ شروع سے ہی اتنے بڑے تھے یا شروع سے ہی اتنے ذہین تھے، لیکن زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آ کے انہوں نے محنت اتنی زیادہ کی ہے اور اسٹرگل اتنی کی ہے کہ آج اللہ نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے۔ تو ہم لوگ عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ گڈ لک ہے، یا یہ بچہ جی شروع سے بڑا ذہین تھا اس لیے اس کے اتنے اچھے مارکس ہیں، یا اس نے زندگی میں اتنی ترقی کی ہے۔ تو بے شمار ایسی سٹوریز ہیں جو شروع میں نارمل انسان تھے، لیکن انہوں نے پھر پروفیشنل کیریئر میں بے بہا محنت کی، دن رات اسٹرگل کی، اور آج ان کو پھر یہ مقام حاصل ہے۔ آج آپ جانتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کو یوٹیوب پہ دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے۔ جہاں جہاں بھی لوگ اردو زبان کو سمجھتے ہیں وہ ان کو سنتے ہیں، اور ان کی کہی ہوئی باتیں ہمارے لیے، ہم جیسے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی اور ان جیسی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔